اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے، پہلے اسے آپ بغور سماعت کر لیں۔ وَحُکْمُهُ اے حکم غیر المنصرف، والأثر المرتب علیہ من حیث اشتمالہ علی علتین او واحدۃ منہما تقوم مقامہما۔ حکمہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع غیر منصرف ہے۔ اب مطلب ہوا غیر منصرف کا حکم۔ اس سے پہلے بھی مورب کے حکم کے ضمن میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہاں مراد حکم سے وہ حکم نہیں ہے جو منطق کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ حکم سے مراد یہاں پر کسی شے پر مرتب ہونے والا اثر ہے۔ تو اب غیر منصرف کے حکم کا یہ مطلب ہوا کہ غیر منصرف پہ جو اثر مرتب ہوتا ہے، کس اعتبار سے اثر مرتب ہوتا ہے؟ اس اعتبار سے کہ وہ دو علتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک اعتراض کا جواب ہے کہ غیر منصرف پر جو یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ اس پہ کسرہ نہیں آئے گی، یہ تنوین نہیں آئے گی، یہ غیر منصرف کا اثر نہیں ہے بلکہ ان اسباب کا اثر ہے جو غیر منصرف کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ وہ ان اسباب کا اثر ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ان اسباب پر غیر منصرف مشتمل ہے، یہی اثر غیر منصرف پر بھی مرتب ہو گیا۔ کہتے ہیں دو علتوں پر مشتمل ہونے کی حیثیت سے یا اسباب منع صرف میں سے ایک ایسے سبب یا ایک ایسی علت پر مشتمل ہونے کی حیثیت سے جو دو علتوں کے قائم مقام ہو۔ اللہ کثرت فیہ ولا تنوین کے غیر منصرف کے اندر نہ تو کسرہ آئے گا اور نہ ہی تنوین آئے گی۔ وذالک، اب یہاں سے غیر منصرف کے اوپر کسرہ اور تنوین نہ آنے کی علت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ علت ہے کیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً، کیونکہ ہر علت کی ایک فرعیت ہوتی ہے۔ تو جب اسم کے اندر دو علتیں پائی جائیں گی تو اسم کے اندر دو فرعیتوں کا حصول ہو جائے گا، اور جب دو فرعیتوں کا حصول ہو جائے گا تو فعل کے مشابہ ہو جائے گا۔ کس طور پر فعل کے مشابہ ہو جائے گا؟ کہتے ہیں من حیث ان لہ فرعیتین، اس حیثیت سے کہ فعل کے اندر بھی دو طرح کی فرعیت ہوتی ہے۔ کس اعتبار سے کس اعتبار سے فعل فرع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نمبر ایک افتقارہ الی الفاعل، فعل کا فاعل کی طرف محتاج ہونا، کہ اس وقت تک فعل کا وجود ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نسبت الی فاعل ما نہ ہو۔ تو اصل فاعل ہوا
اور فعل فرع ہوئی. اور دوسری فرعیت اشتقاقہ من المصدر، مصدر سے اس کا مشتق ہونا، تو اس اعتبار سے فعل مصدر کی بھی فرع ہوا. تو دو فرعیتیں اکٹھا ہو گئیں، ایک فاعل کے طرف نظر کرتے ہوئے اور دوسری فرعیت مصدر کی طرف نظر کرتے ہوئے. تو اب ان دو فرعیتوں کی بنیاد پر یہ اسم غیر منصرف بھی فعل کے مشابہ ہو گیا. تو اب وہ اعراب جو اسم کے ساتھ خاص ہے فعل پر نہیں آتا، اس اسم سے بھی روک دیا گیا. تو جر نہیں آتا فعل پہ، تو اس اسم پہ بھی مشابہت کی بنیاد پر جر نہیں آئے گا. تنوین نہیں آتی فعل پر، مشابہت کی بنیاد پر اس اسم کے اوپر بھی تنوین نہیں آئے گی. الذی ہوا علامت التمکن، وہ تنوین نہیں آئے گی جو تمکن کی علامت ہے. رہ گئی بات تنوین ترنم کی، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تنوین ترنم فعل پر بھی آتی ہے اور اسم پر بھی آتی ہے. اب رہی یہ بات کہ ہر علت کی ایک فرعیت ہے، یعنی ایک اعتبار سے وہ فرع ہے اور دوسری اصل ہے اس کی. کیوں؟ اس لیے کہ عدل معدول عنہ کی فرع ہے. اصل کیا ہے؟ معدول عنہ. معدول عنہ نہیں ہوگا تو عدل بھی نہیں پایا جائے گا. تو اصل معدول عنہ ہوا، عدل اس کی فرع. اور اسی طرح سے وصف موصوف کی فرع ہے، کیونکہ وصف اپنے وجود میں محل یعنی موصوف کا محتاج ہوتا ہے. اور تانیث یہ تذکیر کی فرع ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں قائم ثم قائمۃ. یہ قائم یہ تذکیر کا صیغہ ہے، آپ نے اس پر تائے تانیث کا اضافہ کر کے قائمۃن مؤنث کا صیغہ بنایا، تو اصل مذکر ہوا اور مؤنث اس کی فرع ہوئی. اسی طرح سے تعریف یہ تنکیر کی فرع ہے، کیونکہ آپ پہلے کہتے ہیں رجل پھر الرجل، رجل اصل ہوئی، اس پر ہی اسی پر آپ نے الف لام تعریف کا داخل کر دیا تو وہ معرفہ بن گیا. اور اجمع کلام عرب میں یہ عربیت کی فرع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کلام میں اصل یہی ہے اللہ یخالطہ لسان آخر، کہ اس کلام میں دوسری زبان کی آمیزش نہ ہو. تو اب اگر عربی زبان کے اندر یہ عجمی زبان کا کوئی لفظ پایا گیا تو یہ اصل کے اعتبار سے نہیں بلکہ فرعیت فرع ہونے کے اعتبار سے پایا گیا. اصل عربی تھی اور یہ عجمی ہونا فرع ہے اس کی. اسی طرح سے جمع فرع ہے واحد کی. دو واحد اکٹھا ہوں گے، تین واحد اکٹھا ہوں گے تو پھر کیا ہے؟ ایک جمع کا وجود ہوگا. تو اصل کیا ہوا؟ واحد. تین واحد کے افراد اکٹھا ہو جائیں تب جمع کا وجود ہوتا ہے. اسی طرح سے ترکیب یہ فرع ہے افراد کی، کیونکہ کم از کم دو مفرد الفاظ اکٹھا ہوں گے تب ترکیب کا وجود ہوگا. اسی طرح سے الف نون زائدتین یہ فرع ہیں مزیدتا علیہ کی، یعنی مزید علیہ کی. اصل پہلے سے کوئی ایک ہے جن پر یہ الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور وزن فعل یہ وزن اسم کی فرع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر نوع میں کلمہ کے تین انواع ہیں، اسم فعل حرف. ہر نوع میں اصل یہی ہے کہ اس نوع کے ساتھ جو وزن مختص ہے دوسری نوع میں وہ نہ پایا جائے. اب اگر دوسری نوع میں وہ وزن مخصوص پایا جاتا ہے تو ظاہر ہے
اصل کے بطور نہیں پایا جائے گا بلکہ بطور فرع پایا جائے گا۔ کہتے ہیں فیضا وجد فی حاصل وزن کانا فرعا لوزنہ الاصلی، تو اب اگر کسی نوع کے اندر یہ والا وزن جو دوسرے کے ساتھ خاص ہے پایا جائے تو اس کے اپنے وزن اصلی کی وہ فرع بنے گا۔ یہ آج کے سبق میں غیر منصرف کے حکم کا تفصیلی بیان تھا، اور اس حکم کا سبب کیا ہے، یعنی آخر اس میں غیر منصرف پر یہ اثر کیوں مرتب ہوتا ہے کہ اس پہ کسرہ نہیں آتا، تنوین نہیں آتی، تفصیل سے آپ نے وہ سماعت فرمایا۔